السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، پارٹ نمبر 6 میں ہم بیان کر چکے ہیں جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی مطلب پورا کرنے کے لیے مدعو کیا اور یوسف علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے برہان نازل ہوئی، چاہے وہ برہان اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں تھے یا قرآنی آیات تھی۔ بالآخر یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور دروازے کی طرف پیچھے موڑ کر بھاگنے لگا۔ جب بھاگتی ہی زلیخا ان کے پیچھے پڑی تو اللہ کی قدرت سے دروازوں کے تالے لگی ہوئی تھے، دروازے کے تالے ٹوٹ کر دروازے کھل گئے اور زلیخا یوسف علیہ السلام کی پیچھے آ پڑی اور یوسف علیہ السلام کو کرتے سے پکڑا اور کرتا پیچھے سے پٹ گئی۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلنے والے تھے کہ جب دیکھا عزیز مصر سامنے ہی کھڑا تھا اور اس نے بھاگتی ہوئے دونوں پر نظر پڑی۔ میرے بھائیوں، جب زلیخا نے دیکھا کہ میرے شوہر نے ہم کو دیکھ لیا تو وہ بڑی مکار تھی، عورتوں کی مکاری تو ظاہر ہے، اس نے رونا دھونا شروع کیا، چلائی اور روتے رہی اور اپنے خاوند کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ اس شخص کو کون سی سزا ہونی چاہیے جو بادشاہ کی بیوی کی عزت پر اپنا ہاتھ اٹھائے، اور اس نے میرے ساتھ یہ غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس کی سزا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے اور یا سخت دردناک سزا ہو جائے جیسے ضرب جسمانی ہو۔ یعنی قتل کرنے کا مشورہ نہیں دیا زلیخا نے، صرف اتنا کہا کہ اس کو جیل میں ڈالو یا سخت سے سخت سزا دو۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ الزام زلیخا نے لگائے تو یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، پردہ ڈالنے والے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے اوپر الزام لگاتی ہیں، ابھی پیغمبرانہ شان کے مطابق وہ چپ نہیں رہ سکا اور اس نے حقیقت کو ظاہر کیا کہ نہیں حضور، اس نے مجھے بلایا تھا اور غلط کام کرنے کی دعوت دی تھی، ابھی یہ الٹا مجھ پہ الزام تلاشی کر رہی ہے، اپنی الزام میں جھوٹی ہے، یہ مجھ پہ بہتان باندھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب عزیز مصر نے یہ معاملہ دیکھا اور سنا، وہ بڑا عقل مند اور دانشور انسان تھا، ایک طرف ان کی بیوی اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام، وہ کشمکش میں پڑ گئے کہ یوسف بھی ایک اچھا انسان ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اور دوسری طرف میری بیوی ہے، وہ کشمکش میں تھے کہ میں کس کی بات پر یقین کروں اور کسی کو جھوٹا تسلیم کروں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی پیغمبروں کی مدد کی ہے، اپنی پیغمبر کو نہ دنیا میں رسوا کر دیتا ہے اور نہ رسوا کرنے دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو معاوضے دیے۔ انہی خاندان کا ایک بچہ تھا جو گہوارے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں سے بول اٹھا اور بولنے لگا۔ اگر بچہ اتنا گواہی بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں دے دیتا کہ یوسف سچا ہے اور زلیخا جھوٹی ہے تو پھر بھی بات بن جاتی اور ختم ہو جاتی، لیکن اس بچے نے جو گواہی دی وہ ایسے انداز میں دی کہ تاکہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ اس میں غلط کون ہے، جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ تو میرے دوستو، وہ شیرخوار کمسن بچہ بول پڑا اور کہنے لگا کہ یوسف کی کرتا کو دیکھا جائے، اگر وہ آگے سے پٹی ہوئی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اگر کرتا پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ میرے بھائیوں، جب عزیز مصر نے کرتے کو دیکھا اور کرتے کو پیچھے سے پٹا ہوا دیکھا، ان کو یقین ہوا کہ یہ میری بیوی کی فریب ہے، اس کی چالاکی ہے، یوسف پر جھوٹ باندھتی ہے اور یوسف سچا ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کو بولنے لگا کہ تیری عورتوں کی یہ مکاریاں ہوتی ہے اور چالاکیاں ہوتی ہے اور ان کا بڑا غضب ہوتا ہے، تو مکار ہے، تو نے یوسف پر جھوٹ بولا ہے اور تو یوسف سے اپنی قصور کی معافی مانگے گی۔ تو میرے دوستو، عزیز مصر نے یہاں یہ بات کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس معاملے کو ختم کیا اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اس بات کو اپنی ذہن اور اپنی خیال سے نکالو اور معاملے کو یہاں ہی دبانا ہے، ختم کر لو۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ بات محل میں پھیل چکی تھی اور جتنی بھی وزراء تھے ان کی عورتوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ زلیخا نے ایسا کام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ عورتیں تانے دینے شروع کر دی کہ یہ کس طرح عورت ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، اپنی غلام سے اپنی خواہش پورا کرنا چاہتی ہے، یہ کس طرح کا کام ہے، بڑی لعن طعن کرنے لگی۔
جب زلیخا کو ان کو تانوں کا پتہ چلا تو زلیخا نے ساری عورتوں کو مدعو کیا جو یہ تانے دیتی رہی اور سب کو دعوت پر بلائی، اور جب دعوت پہ وہ آ گئی تو زلیخا نے ان کے سامنے پل وغیرہ رکھ دیے اور ہر ایک کو ایک ایک چاقو ہاتھ میں دیا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگی کہ ان عورتوں کے سامنے آپ گزرے۔ جب یوسف علیہ السلام آئے اور ان عورتوں کے سامنے آ پڑے، جیسے ہی عورتوں نے دیکھا اور وہ سب عورتیں بول پڑی، واہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ بزرگ ہے، کیا حسن ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تعریف کرنی شروع لگی اور پل کو کاٹتی رہی، یہاں تک کہ اپنی ہاتھوں کو بھی کاٹ ڈالی، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالی۔ پھر زلیخا نے عورتوں سے پوچھا کہ اب کہو کیسی کرنی چاہیے تھی، اس کی حسن و جمال کو دیکھو، اور وہ ان عورتوں کو کہنے لگی کہ اگر اس نے میری مطلب کو پورا نہیں کیا، میری خواہش کو پورا نہیں کیا تو اس کو میں جیل میں ڈال دوں گی اور بہت مدت تک یہ جیل میں پڑا رہے گا یا میری خواہش کو پورا کرے گی۔ تو میرے دوستو وہ عورتیں جو تھی یوسف علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے بجائے وہ عورتیں بھی بول پڑی کہ ہاں یوسف تو ان کی خواہش کو پوری کر، ان کی بات کو مانے، ان کا مطلب پورا کر لو، تو رہا ہو جائے گا ورنہ تجھے جیل جانا ہوگا۔ میرے بھائیو بڑی محنت سے بنا رہے ہیں، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو یار۔ تو میرے دوستو جب یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کی باتیں بھی سنی اور زلیخا کی دھمکی بھی سنی کہ یہ مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا رب یہ جس کام کے لیے مجھے بلاتی ہے تو میرا ان کا فریب مجھ سے دور کر، ان کی فریب سے مجھے بچائے، اگر ان کی فریب میں میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہوں گا، مجھ سے گناہ ہو جائے گی، یا اللہ میں جیل کو جانے کے لیے تیار ہوں، میں ان کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن اس کام سے مجھے بچائے، اس کی فریب سے مجھے بچائے۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کر دی۔ تو میرے بھائیو یہاں پر ہمارا 7واں پارٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ابھی جیل کے لیے روانہ ہونے والے ہیں، اس پہ سزائیں عائد ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو ہم نیکسٹ پارٹ میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا کافی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔